بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دل تھام کے۔ میں ہوں رانا ظفر اقبال ظفر۔ پاکستان میں اس وقت یوریا کھاد کا بحران جو ہے وہ بہت حد تک بڑھ چکا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر ہم دیکھ رہے ہیں ویڈیوز سوشل میڈیا پر اور خبروں میں کہ کسان لمبی قطاروں میں کھڑے ہیں مگر انہیں کھاد نہیں مل رہی۔ کئی جگہوں پر جھگڑے بھی ہوئے، کئی جگہوں پر پولیس نے کسانوں کو ڈنڈوں سے مارا پیٹا، کئی جگہوں پر یہ بات بھی سامنے آئی کہ کچھ بااثر لوگ ذخیرہ اندوزوں سے کھاد لے لیتے ہیں، مطلب بلیک میل کر کے ان کے وہ گوداموں کا پتہ لگاتے ہیں اور کھاد لے لیتے ہیں ان سے 200 بوری، 400 بوری، 500 بوری، 1000 بوری، اور پھر وہ اپنے علاقوں میں مہنگے داموں بھی فروخت کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ جو اس میں بات ہے وہ ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے اس میں قلت پیدا ہوئی ہے۔ اس پر ہم آج بات کریں گے ذرا کھل کر۔ پاکستان میں ان دنوں کسانوں کو یوریا کھاد حاصل کرنے میں دقت کا سامنا ہے۔ سب سے پہلے انہیں گندم کی فصل کی فکر ہے۔ حالیہ بارشوں کے بعد کسانوں کے پاس 1 سے 2 ہفتے کا مزید وقت ہے جس میں وہ گندم کی فصل کو یوریا کھاد دے سکتے ہیں۔ کسانوں کے مطابق اگر انہیں اس وقت ضرورت کے مطابق سستی یوریا کھاد میسر ہو جاتی تو رواں برس پاکستان گندم میں خود کفیل ہو سکتا تھا، تاہم ایسا نہیں ہوا۔ اب گندم کی فصل پر خود کفالت کے حوالے سے سوالیہ نشان موجود رہے گا۔ ملک میں کسان کو یوریا کی کمی کا سامنا ہے جس کی وجہ سے مختلف مقامات پر کسان احتجاج بھی کر رہے ہیں، اور جہاں حکومتی نرخوں پر یوریا دستیاب ہے اسے حاصل کرنے کے لیے کسانوں کو دن بھر لائنوں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، اور یہ ایک دن نہیں، مطلب کئی کی روز لائنوں میں کھڑا ہو کر وہ ان کو کھاد 2 بوری، 4 بوری، 5 بوری ملتی ہے چھوٹے کسان کو۔ لیکن پاکستان میں یوریا بنانے والی صنعت کا کہنا ہے کہ انہوں نے تو یوریا ملکی ضرورت کے عین مطابق بنائی تھی، یعنی پاکستان میں اس وقت 6.7 ملین ٹن یوریا بنانے کی صلاحیت موجود ہے، جبکہ ملک میں اس کی مانگ 6 ملین ٹن سے کچھ زیادہ بتائی جاتی ہے۔ تو پاکستان میں صنعت ضرورت کے مطابق کھاد پیدا کر رہی ہے تو ملک میں یوریا کی سپلائی کم اور قیمت زیادہ کیسے اور کیوں کر ہوگی؟ بحران کی یہ صورتحال شدت اختیار کرتی جا رہی ہے کیونکہ کسان کو گندم کے بعد گنے اور مکئی کی فصلوں کے لیے یوریا کی اشد ضرورت ہوگی، اور اس میں زیادہ وقت باقی نہیں رہا۔ کسانوں کو ڈر ہے کہ ربی کے بعد خریف کی فصلیں بھی یوریا کے بحران سے متاثر ہو سکتی ہیں۔ یوریا کی سپلائی کی کمی کا بحران کیوں ہوا ہے؟ کچھ کسانوں کا کہنا ہے کہ یوریا کے حالیہ بحران کے اثرات گندم کی فصل پر بھی ہوں گے، لیکن کس حد تک ہوں گے یہ دیکھنے والی بات ہے۔ لیکن ہمیں زیادہ تر ڈر یہ ہے کہ جن وجوہات کے بعد یہ بحران پیدا ہوا اگر ان کا سدباب نہیں کیا گیا تو یہ ایک رجحان بن جائے گا اور آنے والے برسوں میں بھی ہماری تمام بڑی فصلوں کو خطرہ ہوگا۔ اگر ایسا ہوا تو پاکستان کو خوراک کی کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ان کے مطابق سسٹم میں ایک بڑی مقدار میں کھاد نکل کر اگر ذخیرہ کی گئی ہے تو یہ ذخیرہ اندوزوں کے لیے ایک بہت بڑے منافع کا سبب بنے گی۔ انہیں ڈر یہ ہے کہ یہ غیر قانونی منافع خوری ایک سسٹم کی شکل اختیار کر سکتی ہے جس کی وجہ سے آنے والے برسوں میں بھی کسانوں کو اس کا نقصان ہوگا جو یقینی طور پر ہے، اور یہ مافیا ہر جگہ پہ مافیا
اس طرح گھسا ہوا ہے کہ وہ جب چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے، وہ جس چیز کو چاہتا ہے اسے جناب ذخیرہ کروا دیتا ہے، اسے بلیک مارکیٹ کروا دیتا ہے اور من مرضی سے اسے فروخت کرواتا ہے۔ اس حوالے سے کسانوں کا کہنا ہے کہ حالیہ بحران کی 3 بڑی وجوہات ہیں جن سے حکومت کو قبل از وقت خبردار کیا گیا تھا، تاہم ان پر بروقت دھیان نہیں دیا گیا۔ ایک تو ملک میں کارخانوں کو گزشتہ چند ماہ کے دوران گیس کی فراہمی نہ ہونے کی وجہ کھاد کی پیداوار میں 2 لاکھ ٹن کے فقدان کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسرا، عالمی منڈی میں یوریا کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئی جس کی وجہ سے یوریا سمگل ہوئی۔ اس کے بعد یوریا کی کمی کی بڑی وجہ ذخیرہ اندوزی ہے جس کو روکنا حکومت کی ذمہ داری تھی۔ ان کے تخمینے کے مطابق اس کی وجہ سے ملک میں 4 لاکھ ٹن یوریا کی کمی کا سامنا ہے، جو موجودہ حکومت پنجاب حکومت خصوصاً عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب اور اس کی ٹیم کے منہ پر کھرا تکڑا تمانچہ ہے جس پر وہ قابو نہیں ڈال سکے، ذخیرہ اندوزی پر بالکل قابو نہیں ڈال سکے۔ اب جو تھوڑی بہت یوریا کسانوں کو مل رہی ہے یہ وہی ہے جو روزانہ کی بنیاد پر بن رہی ہے، روزانہ کی بنیاد پر استعمال ہو رہی ہے۔ صوبہ بلوچستان میں بلائی علاقے کے کسانوں کو خاص طور پر مشکلات کا سامنا ہے، جہاں صوبے میں زیادہ گندم کاشت ہوتی ہے۔ ملک کی مجموعی پیداوار میں اس کا حصہ شاید اتنا زیادہ نہیں ہوتا، لیکن بلوچستان اس لیے اہم مقام ہے کہ اس کے راستے گندم ملک سے باہر سمگل ہوتی ہے۔ حال ہی میں صوبائی حکومت نے بلوچستان میں ایران اور افغانستان کے ساتھ واقع سرحدی علاقوں کے 10 کلومیٹر کے اندر کھاد کی ترسیل پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اس کے ساتھ بلوچستان کی صوبائی حکومت نے دیگر 3 صوبوں کی جانب سے بلوچستان کے داخلی راستوں پر چیک پوسٹیں قائم کرنے کی تجویز دی ہے تاکہ وہاں سے داخل ہونے والی مال بردار گاڑیوں کی چیکنگ کی جا سکے۔ یہ اقدامات کھاد کی مبینہ سمگلنگ کو روکنے کے لیے کیے جا رہے ہیں، تاہم کسانوں کا کہنا ہے کہ زیادہ تر سمگلنگ افغانستان کی طرف ہوتی ہے اور اس کو روکنے کی سنجیدہ حکومتی کوششیں سامنے نہیں آئی۔ اس مرتبہ بارشیں اچھی ہونے کی وجہ سے ہمیں امید تھی کہ گندم کی فصل بہت اچھی ہوگی، مگر اس بحران کی وجہ سے ایسا ہوتا ممکن نظر نہیں آتا۔ اچھا، جو یہ کھاد ذخیرہ اندوز ہوتی ہے نا، ذخیرہ کی جاتی ہے، اس میں کچھ جو ہوتا ہے نا ڈیلرز کی سطح پر جو کھاد غائب ہوتی ہے، اس میں کھاد بنانے والی کمپنیوں کا بھی عمل دخل ہوتا ہے۔ ایک صورتحال ایسی بھی دیکھی گئی ہے جس میں کمپنی کی طرف سے مقرر کردہ ڈیلر سرے سے موجود ہی نہیں ہوتا اور اس کو کھاد جاری کر دی جاتی ہے۔ ان کے مطابق یوریا کی سپلائی میں کمی کی ایک بڑی وجہ ذخیرہ اندوزی ہے۔ کسانوں کا کہنا تھا کہ محکمے نے ذخیرہ اندوزی کے خلاف آپریشن شروع کیا، تاہم اس کے باوجود تمام ذخیرہ اندوزوں تک پہنچنا مشکل کام رہا۔ ایسی جگہوں تک انہوں نے کھاد چھپائی جہاں تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے۔ کبھی تو خاندان کے کئی افراد اور خواتین کو بٹھا دیتے ہیں وہاں اور پھر اس کے لیے چادر اور چاردیواری کا تقاضا۔ یہ دکانداروں نے ایسا کیا کہ کھاد کو پہلے تو انہوں نے اپنے سٹوروں میں رکھا، سٹوروں میں یہ چل گیا کہ اگر کھاد کو اترتے کسی نے دیکھ لیا تو اس نے اے سی کو ڈی سی کو کر دی، سوشل میڈیا پر شور مچا دیا، تو انہوں نے آ کر وہ پکڑ لی اور پھر وہ لائن میں کسان لگ گئے اور وہاں پر ریٹ کے مطابق جو سرکاری ریٹ ہے حکومت کی طرف سے، کمپنی کی طرف سے تجویز کردہ، اس پر ملتی رہی۔ کسی کو 2 بوری، کسی کو 4 بوری، کسی کو 5 بوری، مگر بااثر لوگ، تکڑے لوگ پھر بھی اس کو تقسیم کرنے والے افسران سے بذریعہ بیک گراؤنڈ رابطے کے اپنی من مرضی کی بھی کھاد لیتے رہے اور ساتھ بریک میلر گروپ بھی سامنے آئے جنہوں نے یہ کام پکڑ لیا کہ دن رات ایسے ٹرکوں ٹرالوں کی
جو ہے وہ دیکھتے رہتے تھے کہ وہ آ رہے ہیں، شہر میں داخل ہو رہے ہیں اور کہاں رکتے ہیں۔ جب وہ رکتے رات گئے رکتے اور کھاد اترنا شروع ہوتی تو وہ پہنچ جاتے، اور وہاں پھر دکاندار اس ڈیلر سے مکمکا ہوتا کہ اتنی بوریاں ہمیں ریٹ کے مطابق دے دو، باقی تم اپنی مرضی کرو۔ پھر یہ ذخیرہ اندوزوں نے تنگ آ کر کے اس طرح تو ہمیں زیادہ مال پانی جو ہے وہ نہیں بن رہا، انہوں نے یہ کیا کہ کھاد کو منگوایا رات گئے، اور مختلف جو تھے دیہاتوں میں ان کے جاننے والے زمیندار تک لوگ یا تعلق واسطے والے، ان کے گھروں میں 50 100 بوری کر کے رکھوانی شروع کر دی، اور اپنے شہر کی بجائے دوسرے اڈوں پر گاؤں دیہاتوں میں وہاں پر انہوں نے یہ بوریاں رکھوا کر، اور من مرضی سے ایک آدمی شہر میں بیٹھا ہے دکاندار، اس کے پاس کوئی گاہک گیا، اس نے کہا مجھے 50 بوری چاہیے، وہ اپنے ریٹ جو ہے اس کا 1700 کتنے روپے ہے، وہ کہتا ہے جی 2500 روپے میں ملے گی۔ اب وہ بیچارے کا اسے گندم کا مسئلہ ہے، اس نے لینا ہی لینا ہے۔ اب اس کو کوئی پرچی نہیں، کوئی کچھ نہیں، اسے کہا جاتا ہے کہ آپ فلاں جگہ پر چلے جائیں، فلاں گاؤں میں چلے جائیں، فلاں گھر پہ چلے جائیں، یا فلاں جگہ پر کل آ جائیں، آج شام کو آ جائیں، وہاں بندہ آپ کو بوریاں دے دے گا۔ تو اس طرح یہ ذخیرہ اندوز اب منافع خوری کر رہے ہیں، جس کے لیے حکومت بالکل فیل ہو چکی ہے۔ حکومت نے کہیں بھی ایسا کام نہیں کیا کہ وہ سامنے آتا اور کسانوں کو، چھوٹے کسانوں کو ریلیف ملتا۔ بڑے کسانوں نے تو اپنے تعلقات کی بنیاد جہاں دل کیا وہاں سے کھاد اٹھائی بھی ہے، اور اپنی جو زمین ہے اس کو میں ڈالی بھی ہے، اور وہ مزے سے ہیں۔ اور ڈائریکٹ کمپنیوں سے بھی لوگوں نے منگوائی ہے، جن کے ہاتھ بڑے تھے انہوں نے ڈائریکٹ کمپنیوں سے بھی منگوا لی۔ لیکن یہاں بھی نقصان ہوا ہے تو چھوٹے کسان کا ہوا ہے، بڑے کا نہیں ہوا، کیونکہ چھوٹا کسان ہی رلتا ہے، چھوٹا نقصان ہی خوار ہوتا ہے۔ تو یہ کھاد کا جو مسئلہ ہے، آج بھی لمبی لمبی قطاریں نظر آپ لوگوں کو آئیں گی۔ یہ حکومت پنجاب نے اس کو اتنا بڑھا دیا، اس بحران کو اتنا پیدا کر دیا ہے کہ اب آنے والی جو فصلیں ہیں وہ گزشتہ سال سے انتہائی کم ہونے کے خدشات ہیں، خصوصاً گندم اس بار کسانوں نے بہت زیادہ بجوائی کرنی تھی، مگر کھاد نہ ہونے کی وجہ سے شاید وہ پچھلے سال سے بھی کم اس کی پیداوار ہو۔ بہرحال یہ ایک المیہ ہے کہ چینی کا بحران آئے تو ذخیرہ اندوز اپنا سیمنٹ ذخیرہ اندوزی، جو بھی آئے، پیٹرول ذخیرہ اندوزی، تو یہ ظلم ہے پاکستانی عوام کے ساتھ جو ہو رہا ہے، جس میں ہمیشہ سے حکومتیں بے بس رہی ہیں، اور وہ پاکستانی عوام کا، غریبوں کا کچھ نہیں کر سکی سوائے زبانی جمع خرچ کے۔ مدینہ کی ریاست میں نے رات کے ولاگ میں بتایا تھا کہ آئندہ ایک آدھ دن میں پیٹرول مہنگا ہو سکتا ہے، تو جناب حکومت نے، مدینہ کی ریاست نے، تبدیلی سرکار نے ایک مرتبہ پھر 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 3 روپے 1 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد نئی قیمت 147 روپے 83 پیسے فی لیٹر ہوگی۔ وزارت خزانہ نے بتایا کہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 3 روپے اضافے کے بعد 144 روپے 62 پیسے مقرر کی گئی، جبکہ مٹی کے تیل کی قیمت 3 روپے اضافے کے بعد 116 روپے 48 پیسے فی لیٹر ہوگی۔ اور یہ پاکستان عوام کو جناب تحفہ دیا گیا ہے، جبکہ حکومت کا یہ بھی کہنا ہے
کہ جناب وزیر اعظم کو اوگرا نے جو تجویز دی تھی وہ وزیر اعظم نے مسترد کر دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے 15 دن میں عالمی مارکیٹ میں خام کی تیل کی قیمتوں میں 10% اضافہ ہوا، مگر حکومت نے صرف 2% اضافہ کیا ہے۔ پاکستانی قوم پر احسان عظیم فرمایا ہے کہ انہوں نے صرف 2% اضافہ کیا ہے۔ بہرحال پاکستانی عوام کے لیے ہر آنے والا دن سخت تکلیف دہ، خصوصاً جو سفید پوش طبقہ تھا، سرکاری ملازم لوگ تھے یا غریب آدمی تھے۔ امیر تو آج بھی امیر ہو رہا ہے، کہیں وہ ذخیرہ دوزی کر کے ہو رہا ہے، کہیں وہ کوئی اور چیز اکٹھی کر کے ہو رہا ہے، اسے تو آج بھی کوئی فکر نہیں۔ اگر یہ سارا پریشر پڑ رہا ہے تو صرف سرکاری ملازمین کی، جن کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جاتا ہے تو 10%، 5%، لیکن اس پر بوجھ ڈالا جاتا ہے 40%، 30% بھی، 25%، وہ خوار ہو رہا ہے۔ اور سفید پوش طبقہ اب اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھنے سے بالکل قاصر ہے، جو تبدیلی سرکار کا اس غریب عوام کو ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔